بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتلام یعنی کہ نائٹ فال ایک فطری عمل ہے جو کہ سوتے وقت جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کی تحریک پیدا کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر نوجوانی کی عمر میں یا پھر جب بندہ بلوغت پہ قدم رکھتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا کیا علامت ہیں، آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر حافظ احمد رضا آپ سب سننے والوں کو اس لیکچر پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ احتلام کی جو زیادہ تر وجوہات ہوتی ہیں اس میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جگر مثانے کی گرمی ہو گئی ہے، اس وجہ سے احتلام ہو رہا ہے۔ یہ بالکل سراسر 100% غلط بات ہے۔ احتلام جگر مثانے کی گرمی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ یا تو نیم حکیم لوگوں کی باتیں ہیں یا صرف ویسے ہی اپنی پھیلائی ہوئی اپنے طور پہ باتیں ہیں کہ احتلام یا قطرے آنا یہ جگر مثانے کی گرمی سے ہوتا ہے۔ اس کی علامات جو عموماً ہوتی ہے، جب بلوغت پہ قدم رکھتا ہے بچہ تو اس وقت اگر ٹیسٹوسٹیرون کا جو لیول ہے وہ کافی ہائی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، یا پھر اگر کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کھاتا ہو اور خاص کر رات کو سونے سے پہلے فوراً کھانا کھائے اور سو جائے، ایسے لوگوں کو بھی احتلام زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر جو ہارمونز ہیں ان کا عدم توازن ہے یا ویریکوسیل کا مسئلہ ہے، یہ بھی احتلام کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے اس کا یا پروسٹیٹ کا جو ورم ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل احتلام کے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یا پھر کچھ لوگ بہت زیادہ ماسٹربیٹ کرتے ہیں، ماسٹربیٹ کرنے کی وجہ سے جو اعلیٰ تناسل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہائپر سینسٹیوٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت جب اریکشن آتی ہے تو کپڑے کی رگڑ لگنے کی وجہ سے بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو بہت بڑی ایک وجہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا، فحش مواد کا بہت زیادہ دیکھنا یا پھر فحش سوچیں۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو نوجوانی بلوغت کے پر قدم رکھ رہے ہیں وہ فحش چیزوں کو بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور جو بچے فحش چیزوں کو زیادہ سوچتے ہیں بلوغت کے وقت، ہوتا کیا ہے کہ وہی چیزیں خواب میں آتی ہیں، پھر اسی کی وجہ سے جو ہے نا احتلام یعنی کہ نائٹ فال زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس کو کور کیا جا سکتا ہے 100%، لیکن اگر آپ کو یہ مہینے میں 1 سے 2 دفعہ ہو رہا ہے تو پھر کوئی زیادہ ایشو والی بات نہیں ہے۔ ایون کہ 3-4 دفعہ بھی ہو جائے، ہفتے میں 1 دفعہ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ 3-4 سے زیادہ دفعہ ہو رہا ہے تو اس کی جو آپ کو علامات پیدا ہو رہی ہیں، جیسے کہ آپ کو تھکاوٹ، ہر وقت ذہنی دباؤ، ٹھیک ہے، سستی، اس کے علاوہ جب احتلام، حالانکہ جب احتلام ہوتا ہے تو بندے کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو زیادہ ہو رہا ہے، طبیعت فریش ہونے کی بجائے آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ رہا ہے، کمر میں پین ہو رہی ہے، اس کے علاوہ غصہ زیادہ آ رہا ہے، یا آپ کو بہت زیادہ ویکنس، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کی کون سی علامت ہے جس کی وجہ سے آپ کو نائٹ فال ہو رہا ہے۔ آپ کے پروسٹیٹ میں کوئی انفیکشن ہے، یا آپ کی پیشاب والی نالی میں ہے، یا ہائپر سینسٹیوٹی کا مسئلہ ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی ویریکوسیل کا مسئلہ ہے، یا ہارمون جو ہے عدم توازن ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو احتلام ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سونے سے قبل 2 گھنٹے آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز سے بھی آپ کو کافی زیادہ فرق پڑے گا۔ اچھا، اس کا علاج کیوں نہیں ہو پاتا؟ علاج اس لیے نہیں ہو پاتا، جن کے پاس آپ علاج کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو کوئی سفوف ٹھنڈک دے رہا ہے، کوئی سفوف احتلام دے رہا ہے، کوئی سفوف جریان دے رہا ہے، تو اس میں مغلظ ادویات ہوتی ہیں جو سمن یعنی کہ منی کو زیادہ پیدا کرتی ہیں، منی کی افزائش زیادہ ہوتی ہے، تو منی کی افزائش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ احتلام رکنے کی بجائے زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو جتنی میں نے آپ کو سمٹمز یعنی کہ وہ علامات بتائی ہیں یا جو اس کی وجوہات میں نے بتائی ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سمٹمز کے مطابق ٹریٹمنٹ کیا جائے تو آپ ود ان فیو ڈیز 100% اوکے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نائٹ فال کا مسئلہ ہے
یا آپ کو ذکافت حص کا مسئلہ ہے تو آپ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آن لائن کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ میرا کلینک وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں پاکستان میں 2 جگہوں پہ بیٹھتا ہوں، ایک گوجرا سٹی ہے فیصل آباد کے ساتھ وہاں پہ، یا پورے مہینے میں ایک دن پہلے سیٹرڈے جو ہے وہاں میں اسلام آباد میں بیٹھتا ہوں۔ تو آپ کلینک پہ تشریف لا سکتے ہیں یا آن لائن کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، بہت جلد کسی اچھے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔